نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تبارک و تعالی 21ویں سپارے کے شروع والی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اپنے بندوں کو اہم حکم کی طرف ہمیں راغب کر رہا ہے، ہماری توجہ مبذول کر رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف سے وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے، واقم الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے رہیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نمازوں کی ادائیگی اور نمازوں کا قیام بے حیائی اور گناہوں سے، رب کی معصیتوں سے روکنے کا کام کرتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور نماز پڑھ کے اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ کو تمہارے کرتوت سب معلوم ہے۔ آیت کا ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ اس کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی تلاوت، تعلیم، تدریس کا حکم دیے جانے کے بعد رب تعالی نے نماز کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، کیونکہ نماز سے انسان کا تعلق خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کے عزم و ثبات کا باعث اور ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے کہ انسان ان کا سہارا پکڑ کر ان سے مدد حاصل کر لے، یہ تو نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط و تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ قدم قدم پر اس کی دستگیری اور رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو عظیم کام سونپا گیا تھا نبوت و رسالت کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی اہم مرحلہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے، اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی اہم کام آپ کو درپیش ہوتا تو پھر آپ اللہ کی یاد، نماز پڑھنے کی طرف متوجہ ہوتے، فوراً اٹھ کر نماز پڑھ لیتے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، نماز
کا فلسفہ اور اس کے فائدوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں کیا ہے۔ پنجگانہ نمازیں اور دیگر سنن نوافل مستحبات سب نمازیں بے حیائی اور برائی کے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلان دوا فلان بیماری کو روکتی ہے، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، لیکن کب جب دو باتوں کا التزام کیا جائے، ایک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلائے، دوسرا پرہیز یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اسی وقت جب نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ مثلا اس کے لیے پہلی چیز اخلاص ہے، ثانیاً طہارت ہے، طہارت قلب، دل و دماغ کی پاکیزگی، یعنی نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف التفات اور توجہ نہ ہو، ثالثاً باجماعت اوقات مقررہ پر اس کا اہتمام، رابعاً ارکان صلاۃ یعنی قرات، رکوع، قومہ، سجدہ وغیرہ میں اعتدال و اطمینان، خامساً خشوع و خضوع اور رقت کی کیفیت، سادساً مواظبت یعنی پابندی کے ساتھ اس کا التزام اور اہتمام، سابعاً رزق حلال کا اہتمام۔ ہماری نمازیں ان آداب و شرائط سے عاری ہیں، اس لیے ان کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ بعد نے اس کے معنی امر کے بھی کیے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے رکے اور تھمے، یعنی بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کا ذکر اقامت صلاۃ سے بھی زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ آدمی جب تک نماز میں ہوتا ہے برائی سے رکا رہتا ہے، لیکن بعد میں اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہر وقت اللہ کا ذکر اس لیے ہر وقت برائی سے مانع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے بعد ولذکر اللہ اکبر فرمایا ہے کہ نماز پڑھ کر اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نماز کے علاوہ بھی صبح و شام، شب و روز، ہر ساعت ہر گھڑی اللہ کا ذکر، دعا، تسبیح، تحمید، تمجید اور تحلیل اور رب کی حمد و ثنا کے الفاظ انسان زبان زد رکھے، تاکہ انسان ہر وقت برائی سے، معصیت سے، سرکشی سے اور شیطان کے تسلط، غلبہ اور اس کے نرغے میں پھنسنے سے انسان بچتا رہے اور زبان پاک رہے، دل و دماغ، ذہن، قلب و صدر سب پاکیزہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ قرآن پڑھتے رہنے، نمازوں کی ادائیگی کرتے رہنے اور اللہ کو راضی ہر وقت کرتے رہنے اور اللہ کا ذکر ہمیشہ زبان زد رکھنے، زبان پر جاری رکھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔